الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، جنہیں ہم اور آپ بزرگ کہتے ہیں، اللہ والے کہتے ہیں، اولیاء کرام کہتے ہیں، ان اللہ والوں کی خدمت میں، ان اللہ والوں کی صحبت میں رہنا، ان بزرگوں کے پاس آنا جانا، اٹھنا بیٹھنا، یہ اتنا اونچا عمل ہے، یہ اتنا قیمتی عمل ہے کہ یہ انسان کو، یعنی بزرگوں کے پاس، اللہ والوں کے پاس، اولیاء کرام کے پاس بیٹھنے والوں کو یہ بزرگ بنا دیتا ہے، یہ اللہ والا بنا دیتا ہے۔ یہ اتنا اونچا عمل ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ جو بھی اللہ والا ہوتا ہے، وہ جو اللہ والا بنتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں پر چلنے کی وجہ سے اللہ والا بنتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے کی وجہ سے وہ اللہ والا بنتا ہے۔ کوئی بھی اللہ والا یا کوئی بزرگ اللہ کی بات مانے بغیر، اللہ کے حکم پر چلے بغیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے کرے بغیر کوئی بھی اللہ والا نہیں بنتا۔ اس لیے دوستو، جو شخص بھی اللہ والوں کی صحبت میں رہتا ہے، اللہ والوں کی خدمت میں رہتا ہے، ان کے جوتے سیدھے کرتا ہے، تو اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری آ جاتی ہے۔ وہ بھی اللہ کی مان کر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مان کر وہ زندگی گزارنے والا بن جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ والوں کی خدمت میں، اللہ والوں کی صحبت میں رہنے والا بھی اللہ والا بن جاتا ہے۔ اور پھر صرف اتنا ہی نہیں، بلکہ اولیاء کرام کی صحبت یہ اتنی اونچی چیز ہے، اتنا اونچا عمل ہے کہ اگر اللہ والوں کی صحبت میں جانور بھی رہنے لگتا ہے، کوئی چوپایا بھی رہنے لگتا ہے، تو اس کے اندر بھی اطاعت و فرما برداری آ جاتی ہے۔ جانور بھی متقی اور پرہیزگار بن جاتا ہے، جانور بھی فرما بردار بن جاتا ہے، جس کا اندازہ آپ اچھی طرح سے اس واقعے سے لگا سکتے ہیں کہ ایک اللہ والے تھے، ایک بزرگ تھے، ایک ولی کامل تھے۔ ان کے پاس ایک کتا رہا کرتا تھا، ان کے پاس ایک کتا رہا کرتا تھا۔ ایک روز اتفاق یہ ہو کہ ان کے پاس ایک عالم صاحب آئے، اور ان عالم صاحب نے کہا کہ حضرت، آپ کے پاس یہ کتا رہتا ہے، اور کتا پالنا تو منع ہے۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ اگر کسی انسان کو سخت ضرورت ہے تو ضرورت کے تحت کتا پالا جا سکتا ہے۔ بہرحال ان عالم صاحب نے بزرگ سے کہا کہ حضرت، کتا پالنا تو منع ہے۔ جب اس اللہ والے نے، اس بزرگ نے، اس اللہ کے محبوب اور مقبول بندے نے جب یہ سنا کہ کتا پالنا منع ہے، تو کتے سے مخاطب ہو کر کے کہا کہ کتے دیکھ، یہ عالم صاحب کیا کہتے ہیں کہ کتا پالنا منع ہے، اس لیے تو یہاں سے چلا جا۔ دوستو، یہ کہنا تھا کہ وہ کتا فوراً وہاں سے چلا گیا، وہاں سے نکل گیا، اور پھر یہ کتا ایسا گیا کہ پھر وہ آس پاس کہیں بھی دکھائی نہ دی، کہیں نظر نہ آیا، نہ معلوم وہ کتنا لمبا چلا گیا، یا کہیں جا کر کے وہ کتا مر گیا۔ بہرحال اس کے بعد وہ کتا نظر نہیں آیا۔ اسی طرح سے دوستو، ان بزرگ کے پاس، ان اللہ والوں کے پاس،
کہ گھوڑا رہتا تھا، لیکن دوستو یہ گھوڑا جب یہ کھل جاتا یا رسی سے نکل جاتا تو یہ گھوڑا یہ ان بزرگ کے، اس اللہ والے کے کھیت کے ہی اندر جاتا تھا، ان کے کھیت میں پہنچتا تھا اور وہاں جا کر ہی چلتا تھا، راستے میں درمیان میں کسی کے کھیت کے اندر داخل نہ ہوتا، کسی کا نقصان نہ کرتا، کسی کا کھیت نہ چرتا، بلکہ ان اللہ والوں کے کھیت میں ہی پہنچتا تھا، کسی دوسرے کے کھیت میں نہیں جاتا۔ تو بہرحال دوستو، ایک کتا اللہ والوں کی خدمت میں رہ کر، اللہ والوں کی صحبت میں رہ کر وہ ایسا مطیع اور ایسا فرما بردار ہوا، ایسا مطیع اور ایسا فرما بردار ہوا کہ صرف ایک مرتبہ یہ کہنے پر کہ تو چلا جا، وہ فوراً چلا گیا۔ یہ کیا چیز تھی؟ یہ کس چیز کا اثر تھا؟ یہ اللہ والوں کی، ایک اللہ والے کی، ایک ولی کی، ایک بزرگ کی، ایک اللہ کے محبوب اور مقبول بندے کی صحبت کا یہ اثر تھا، جس کی وجہ سے یہ کتا ایسا مطیع اور فرما بردار بن گیا تھا۔ ہمارا ایک کتے کو پال کر کے دیکھیں، اس کو کتنے ہی کھلائیں، کتنے ہی پلائیں، اور پھر ہم اس سے کہہ کر کے دیکھیں کہ تو گھر سے چلا جا، وہ جانے کا نام نہیں لیتا، جاتا نہیں، یہاں تک کہ ڈنڈے مار کر کے اگر اسے بھگایا جائے تب بھی وہ جانے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم اللہ کی نہیں مانتے، اللہ کے رسول کے نہیں مانتے، تو دوسری مخلوق بھی ہماری بات نہیں مانتی۔ اسی طرح سے گھوڑا، اس کے اندر آخرکار ایسی فرما برداری، ایسی اطاعت اور ایسا تقوی، ایسی پرہیزگاری کہ وہ گھر سے نکلنے کے بعد کسی کے کھیت میں داخل نہیں ہوتا، کسی دوسرے کے کھیت میں نہیں جاتا، کسی دوسرے کے کھیت کو نہیں چرتا، بلکہ اپنے مالک کے کھیت ہی میں جاتا ہے۔ یہ اطاعت، یہ فرما برداری، یہ تقوی اس کے اندر کہاں سے آیا؟ یہ تقوی، یہ فرما برداری، یہ اس کے اندر جو آئی ایک اللہ والے کی صحبت میں رہ کر، ایک بزرگ، ایک ولی کامل کی صحبت میں رہ کر کے آئی ہے۔ تو دوستو، حقیقت ہے کہ اگر آدمی اپنے مقصد زندگی کو سمجھ لے کہ اللہ نے مجھے اس دنیا کے اندر کیوں بھیجا ہے، میرا دنیا کے اندر آنے کا مقصد کیا ہے، اس مقصد کو پہچان لے کہ واقعتاً مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے، اپنی اطاعت و فرما برداری کے لیے بھیجا ہے، اور پھر یہ مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرنے لگے، اللہ کی عبادت کرنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے والا ہو جائے، تو صرف ایک گھوڑا نہیں، ایک کتا نہیں، بلکہ ساری مخلوق اس کے تابع اور فرما بردار ہوتا ہے۔ تو دوستو، یہ اثر ہوتا ہے اللہ والوں کی صحبت کا، بزرگوں کی صحبت کا، ان کے پاس اٹھنے اور بیٹھنے کا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بزرگوں کی خدمت میں، ان کی صحبت میں رہنے کی، ان کے پاس آنے جانے کی، ان کے پاس اٹھنے بیٹھنے کی اللہ تبارک و تعالی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا